بنی اسرائیل نے جب شہر کو فتح کیا تو اللہ نے ان کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہونا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا اور توبہ استغفار کرتے رہنا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، بلکہ مغرور، متکبر اور سرکش کی طرح داخل ہوئے، اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا جس میں 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل مارے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر بنی اسرائیل جو اتنی افضل اور مقدس قوم تھی اس کے اوپر عذاب کیوں آیا، اور بنی اسرائیل نے کس شہر کو فتح کیا اور کس نبی کی قیادت میں اس شہر کو فتح۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نبی کو یہ ذمہ داری دی کہ ان کو لے کر کے اس شہر کو فتح کیا جائے جہاں پہ بیت المقدس ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام، مورخین اور مفسرین نے کہا ہے کہ وہ نبی یوشع بن نون تھے۔ قرآن کریم میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ سورہ کہف میں 2 مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کے ایک خاص دوست کا ذکر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یوشع بن نون ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام یہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے خاص خادم تھے۔ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم وادی تیہ میں بھٹک رہی تھی تو اس وقت یوشع بن نون بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک اور شخص تھے جس کا نام کالب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار اور سردار بنا دیا، اور تمام سرداروں کا سپہ سالار یوشع بن نون کو بنایا، اور یوشع بن نون کو وہ ساری ذمہ داری تھی۔ جب 40 سال گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوشع بن نون کو حکم دیا کہ آپ ان کو لے کر جائیے اور شام میں داخل ہوئیے، اور وہاں پہ جو قوم عمالقہ ہے جو ظلم کر رہی ہے اس سے بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ یوشع بن نون نے اپنی قوم کو یہ بات بتلائی، قوم تیار ہو گئی کہ قوم دیکھ چکی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کی نافرمانی کی تو 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتی رہی، اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عذاب آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑا کوئی سزا دے دے۔ قوم تیار ہو گئی، قوم کو لے کر یوشع بن نون نکلنے کے بعد انہوں نے نہر اردن کو پار کیا۔ پار کرنے کے بعد اریحہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ جو قلعہ تھا جو سب سے زیادہ مضبوط تھا، وہاں پہ یوشع بن نون نے پڑاؤ کیا۔ اس قلعے کا محاصرہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ 6 مہینہ تک ان لوگوں نے اس قوم کو فتح نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جو جمعہ کا دن تھا، اس دن کچھ لوگ دیوار کو توڑ کر اندر شہر میں داخل ہو گئے۔ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا تو یوشع بن نون نے کہا، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ وہ لوگ ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن نہ شکار کرتے تھے اور نہ جنگ کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد سیٹرڈے کا دن آنے والا تھا تو یہ لوگ جو کہ شہر میں داخل ہو چکے تھے تو اب جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ یوشع بن نون نے سورج کو کہا کہ سورج، تو بھی اللہ کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس سورج کو غروب نہ ہونے دیجیے تاکہ سیٹرڈے کا دن نہ آئے اور ہم اس قوم کو فتح کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو صرف ایک بار غروب ہونے سے روکا گیا اور یوشع بن نون علیہ السلام کے وقت میں ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ سورج کو اسی طرح بولیے۔ یوشع بن نون نے سورج کو کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم کا پابند ہے تو آج غروب مت ہونا۔ سورج غروب نہیں ہوا۔ جب سورج غروب نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اس قوم کو فتح کر لی، یہاں تک کہ کنعان میں جتنے شہر تھے سب شہروں کو انہوں نے فتح کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یوشع بن نون نے 31 بادشاہوں پہ غلبہ پایا، اور 31 بادشاہوں کو انہوں نے شکست دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم ایک عظیم قوم ہو اور تم نے ان لوگوں کو شکست دی ہے اور تم نے بیت المقدس کو آزاد کروایا ہے، لہذا جب اس شہر میں فلسطین میں داخل ہونا تو ایک دم عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، ایسے جھک جانا کہ جیسے رکوع میں جھکے ہوئے ہو، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہ حتیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایک مغرور اور متکبر قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یوشع بن نون نے جب یہ بات اپنی قوم کو بتلائی تو ان کی قوم بات نہیں مانی،
انہوں نے نافرمانی کی اور مغرور طریقے سے شہر میں داخل ہوئی، اور حتیٰ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا حبتہ فی شعرۃ، یعنی انہوں نے گندم اور جو کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر۔ جب ان کے قوم نے نافرمانی کی، پہلے کے قوم میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب قوم نے نافرمانی کی ہے تو ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ صرف امت محمدیہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں، اس سے پہلے جو بھی قوم جب بھی نافرمانی کرتی ہے تو ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ طاعون کا عذاب تھا، اتنا دردناک اور سخت عذاب تھا کہ 70,000 بنی اسرائیل ختم ہو گئے، 70,000 بنی اسرائیل اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پہ طاعون کی وبا پھیلی ہو اور انسان کو پتہ چلے کہ فلاں شہر میں طاعون ہے تو وہاں پہ نہ جائے، لیکن اگر کوئی انسان کسی شہر میں ہے اور اس شہر میں طاعون پھیل جائے تو پھر اس شہر سے نکلے بھی نہیں۔ اس طریقے سے 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ ان کے ساتھ ایک تابوت تھا جس کا نام تابوت سکینہ تھا۔ تابوت جو تھا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی تورات، وہ بھی اپنی اصل شکل میں تھا۔ وہ بھی اس تابوت کو موسیٰ علیہ السلام قوم ہمیشہ لے کے چلا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور فلسطین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ وہ لوگ مستحکم اور مضبوط ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ یوشع بن نون کی جو وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد یوشع بن نون لگ بھگ 27 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے۔ یوشع بن نون ایک ایسے نبی تھے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں جو 25 انبیاء کرام کا نام ہے اس میں یوشع بن نون کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ سارے مورخین اور مفسرین نے کہا ہے کہ یوشع بن نون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ 127 سال کی عمر میں یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔